بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ جل شانہ کا بہت احسان ہے کہ آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں کلاس کے لیے، کہ اس کے اندر ماشاءاللہ ہم قرآن حکیم کا آغاز کر رہے ہیں۔ جو پچھلی کلاسز تھیں، پہلی کلاس میں انٹروڈکشن تھا، اور اس کے بعد استعاذہ، اور اس کے بعد تسمیہ، اور آج ماشاءاللہ قرآن پاک کی پہلی آیت کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آیت بائی آیت ہم قرآن پاک لے کے چلیں گے آگے، تو انشاءاللہ ایک دن ہم انشاءاللہ پورا قرآن پاک مکمل کریں گے۔ تو اس سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہمت دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کو سیکھیں، اور قرآن پاک سے ہدایت نصیب حاصل کریں۔ آمین ثم آمین۔ تو انشاءاللہ ٹوڈے پہلے ہم پڑھیں گے پہلی آیت سورۃ فاتحہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن پاک میں پہلی جو سورت ہے اس سورت کا نام ہے الفاتحہ۔ الفاتحہ پہلی سورت کا نام ہے۔ تو سورت الفاتحہ کے اور بھی کئی نام ہیں، میں نے کچھ نام یہاں پہ لکھے ہیں تاکہ ان پہ بات کی جائے۔ تو سورت فاتحہ کا ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب۔ فاتحہ ہے کھولنا، یعنی کتاب کو کھولنے والی، فاتحۃ الکتاب۔ الکتاب کہ کتاب کی بنیاد ہے، کتاب کی بیس، ایسنس آف دا کتاب ہے یہ جو ہے۔ اسی طرح ہی القرآن کا نام بھی ہے، اور اس سورہ کے لیے یہ نام بھی ہے السبع المثانی۔ سب کا مطلب ہوتا ہے سات، مثانی کا مطلب ہوتا ہے بار بار دہرائی جانے والی، یعنی سورۃ الفاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، یہ آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں، یعنی ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ پڑھی جاتی ہیں۔ تو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ پوری دنیا کے اندر کتنی دفعہ ایک دن کے اندر سورۃ فاتحہ کی یہ 7 رکعتیں دہرائی جاتی ہیں جو ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کا نام السبع المثانی ہے۔ اور دوسرا نام ہے القرآن العظیم۔ یہ دونوں نام جو ہیں قرآن پاک کی ایک آیت میں آئے ہیں۔ یہ آیت جو ہے سورۃ الحجر میں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَعْطَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ أَعْطَيْنَاكَ کہ ہم نے آپ کو یہ دی ہیں سبع مثانی۔ سبع مثانی مینس کہ 7 دہرائی جانے والی آیتیں، اور القرآن العظیم کہ قرآن عظیم اس کو کہا گیا ہے سورۃ فاتحہ کو۔ تو اس کے علاوہ اس کے نام ہیں الحمد، تعریف، الصلاۃ، نماز،
الشفا. الفاتحہ فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، الحمد، الصلاۃ، الشفا. ایک دلچسپی کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ جب پہلی وحی نازل ہوئی، کیونکہ ہم قرآن شروع کر رہے ہیں آج جو ہیں، تو قرآن کی ریویلیشن یعنی قرآن کی وحی کا آغاز کب ہوا؟ پہلی وحی جو ہے وہ پیر کا دن تھا، اور منڈے اور پیر کا دن تھا اس دن جب ہوئی. اور یہ تاریخ یہ تھی کہ 21 رمضان تھا، 21 رمضان تھا اور رات کا وقت تھا. اور تاریخ دوسرے حساب سے 10 اگست اور 610 اس کا ایئر ہے، یعنی 610 سال ہے، اور 10 اگست کو پہلی وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. سورۃ الفاتحہ، یہ اگر قرآن پاک کی ترتیب کے حساب سے دیکھا جائے کہ جو وحی نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ 5ویں وحی بنتی ہے، جو ہے کہ 5ویں وحی یہ نازل ہوئی ہے. اور یہ ہوئی ہے جب، اور مکمل سورہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. یعنی سب سے پہلے سورۃ العلق کی 5 آیات کا نزول ہوا، اس کے بعد سورۃ القلم کی 7 آیات کا نزول ہوا، پھر المزمل کی 9 آیات، پھر المدثر کی 4 آیات. تو ان کے بعد جو 5ویں وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی وہ سورۃ الفاتحہ تھی. اور یہ سورۃ الفاتحہ مکمل آئی تھی، پوری 7 آیات ایک دفعہ ان کا نزول ہوا ہے. اور یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی تو شروع کے اندر جو تھی کہ ابتدائی خفیہ دور تھا. خفیہ دور کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر سیکرٹ پریچنگ تھی، پبلکلی پریچنگ نہیں کی جا رہی تھی ان دنوں میں، مطلب مخفی طور پہ، خفیہ طور پہ تبلیغ تھی دین کی جو ہے. تو یہ تقریباً جو پہلا وقت بنتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دوران، کہ جس میں ابھی خفیہ تبلیغ چل رہی تھی. اس خفیہ تبلیغ کے اندر ہی یہ تمام وحی یعنی نازل ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کا جو نزول ہوا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بالکل ابتدائی دنوں میں ہوا ہے جو ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ایک جو قرآن پاک کی سورتیں ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ قرآن پاک کے اندر 114 سورتیں ہیں، تو بار بار ہم جب قرآن کے آگے جائیں گے تو ہر سورت کا نام دیکھیں گے تو پہلے ہی آج سمجھ لیتے ہیں ہم جو ہے کہ یہ سورتوں کے نام اصل میں کیسے لکھے گئے ہیں. جو ہے اصل میں جو لفظ ہے سورتن، یہ لفظ ہے سورتن. سورت کا مطلب عربی کے اندر ہے فصیل، دیوار. جیسے شہروں کے آگے جو دیوار ہوتی ہے نا، شہر کے گرد جو ہے، تو اس دیوار کی طرح اس کو دیوار کہا جاتا ہے جو ہے. تو اسی طرح قرآن پاک کے اندر کہ جو
جو صورتیں ہیں انہوں نے آیات کے ارد گرد ایک احاطہ بنایا ہوا ہے، تو اسی کی وجہ سے ان کو سورتن کہتے ہیں جو ہے۔ تو باقی یہ جو لفظ ہے الفاتحہ، الفاتحہ لفظ جو ہے یہ بیسیکلی عربی کے اندر جو 99 لفظ ہوتے ہیں، عربی کے اندر جو 99% لفظ ہیں جو ہیں، ان کا روٹ لیٹر جو ہے وہ 3 لفظوں پہ مشتمل ہوتا ہے، 3 لفظوں پہ ان کا روٹ لیٹر ہوتا ہے جو ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے فاتحہ جو ہے فا تا ہا، فاتحہ، یہ 3 لفظوں سے یہ بنتا ہے، فاتحہ اس کا بیسک ہے جو ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہم نے پچھلے کلاس میں بھی بات کی تھی کہ جب ہم فائل بناتے ہیں نا کسی چیز کا، تو یہ اس وزن پہ آتا ہے فاعلن۔ فاعلن میں فتح، یہ فائل بن گیا فتح۔ فتح ہم نے کیا فاتحہ میں صرف فا اور تا کے اندر ایک الف لگا دیا، تو یہ بن گیا فاتحہ، کھولنے والا، کہ جو کھولنے والا فاتحہ۔ لیکن صورت اصل میں ہے مؤنث کا صیغہ، اس کے نیچے اخیر میں گولتا آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے تو اس کو مؤنث کا صیغہ بنایا گیا، فتحات۔ فاتحہ فاعلن کے وزن پہ ہم کریں گے تو فاتحن بن جائے گا، یہ نا فاتحن، فاتحن۔ تو اس کے بعد جب ہم گولتا لگائیں گے تو فاتحتن، یہ فاعلن کے وزن پہ فاتحن، اور مؤنث کا صیغہ بنانے کے لیے فاتحتن۔ پھر فاتحتن کے بعد فاتحتن کے اوپر الف لام لگایا گیا ہے، الف لام۔ جب الف لام اس میں آپ نے کیا تو یہ فائنل پروڈکٹ یہ آئی الفاتحہ، الفاتحہ تو، کیونکہ جب الف لام لگاتے ہیں تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے، تو اس کا یہ لفظ ہمارا بنا الفاتحہ تو۔ الفاتحہ تو۔ لیکن ابھی یہ لفظ جو ہیں سورتن اور الفاتحہ تو، یہ دونوں لفظ علیحدہ علیحدہ لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے اس کی ریلیشن ڈلانا ہے ان کے اندر، اس کو ہم کہتے ہیں اضافت۔ جیسے کا اور کی کا اس کے اندر جب ڈالتے ہیں نا، میننگز جو لگاتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ان کے اعراب چینج کرتے ہیں۔ جب اعراب چینج کریں گے اس کو بنائیں گے مضاف، تو جو مضاف ہوتا ہے مضاف پہ تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے، پھر یہ بنے گا سورۃ، سورۃ، اور یہ فاتحہ حالت جر میں چلی جائے گی، تو پھر یہ کہیں گے سورۃ الفاتحہ۔ تو نو ایک اس کی یہ کمبینیشن بن گیا ہے، اس کو کہیں گے مضاف اور مضاف الیہ۔ مضاف الیہ دونوں مل کے یہ بنائیں گے مرکب اضافی۔ تو ماشاءاللہ قرآن پاک کے اندر جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے جو نام لکھے ہوئے ہیں وہ سارے اسی پیٹرن پہ آپ کو ملیں گے۔ یہاں فائنل نام بنا سورۃ الفاتحہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے سورۃ البقرہ، سورۃ الاخلاص، سب کا ایک ہی یہ پیٹرن ہوگا کہ سب کی جر آئے گی اخیر میں جو ہے۔ تو ماشاءاللہ ہم نے یہ سیکھ لیا کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کو کیسے لکھا جاتا ہے جو ہے۔
اس کے بعد جو ہے سورۃ الفاتحہ تی کے بعد قرآن پاک میں لکھا ہوتا ہے مکیات. جہاں تک سورت کا نام ہے وہ نام یہی ہے سورۃ الفاتحہ. اصل میں قرآن پاک کا جو نزول ہوا ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کا قرآن ہے اس کو مکی قرآن کہتے ہیں. جو قرآن ہجرت کے بعد کا ہے ان کو مدنی قرآن کہا جاتا ہے جو ہے. تو اس وجہ سے جو قرآن پاک کی صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے جن کا نزول ہوا ہے تو ان کے آگے مکیاتن لکھا جاتا ہے جو ہے. اب یہ ہوا کیا، ہم نے پہلے مرکب اضافی بنا لیا ہے. سورۃ الفاتحہ مرکب اضافی ہے. اب ہم کر کیا رہے ہیں، مرکب اضافی میں ففتھ کا استعمال. ففتھ کا استعمال. اصل میں جو سورت ہے نا، سورت یہ یہاں پہ بن اس کی جو ففتھ ہے وہ بنتی ہے مکیاتن. تو اس لیے اس کی ففتھ کے طور پہ یہ یہاں آئے گی جو ہے ففتھ. تو پھر وہی اعراب ہوگا جیسے سورتوں کے اخیر کے اندر جو ہے آپ کو دمہ نظر آ رہی ہے، یعنی حالت رفع میں ہے. اور یہ مکیاتن بھی اخیر میں جو آیا ہے اس کی وجہ سے اس کا اعراب یہ آیا ہے جو ہے. تو اس طرح فائنل پروڈکٹ یہ بنی کہ سورۃ الفاتحہ مکیاتن. پہلا دو لفظ مل کے مرکب اضافی بن رہے ہیں اور اخیر والا لفظ جو ہے وہ سورت کی ففتھ کے طور پہ آ رہا ہے جو ہے. تو اس طرح ہم نے کم از کم یہ سیکھ لیا کہ سورتوں کو کیسے لکھا گیا ہے قرآن پاک میں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین میں تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تجوید کے کون سے رولز ہیں اس میں. جو پہلا رول تو یہ ہے کہ جو ہا ہے، ہا یہ حرف حلقی ہے. جب ہم اس کو ادا کریں حلق سے آواز آنی چاہیے اس کے لیے جو ہے. اور اس کے بعد ہے کہ جو اس میں جلالہ ہے، اس میں جلالہ میں لام ہے. تو جو لام ہے، لام کا جو پہلا حرف ہے یہ ہے کسرہ آ رہی ہے، کسرہ للہ. جب اس میں جلالہ سے پہلے ما قبل جو حرف ہوگا، اگر ما قبل حرف کے اوپر نیچے کسرہ ہے تو اس کی وجہ سے جب ادائیگی کریں گے اسلام کی تو اس کو بڑے لائٹ انداز میں پڑھا جاتا ہے. لائٹ انداز کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا فیس ہمارا ماؤتھ ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے اسمائلنگ فیس ہوتا ہے. یعنی اسمائلنگ فیس کی طرح ہونا چاہیے یہ جو ہے. تو یہ لام جو ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ہم لائٹ انداز میں پڑھیں گے جو ہے. را جو ہے را کا یہ ہے کہ را کے اوپر جو ہے دم فتحہ ہے. جب فتح ہوتی ہے نا را کے اوپر تو را کو ہیوی پڑھا جاتا ہے. ہیوی مینز فل ماؤتھ، کہ فل ماؤتھ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اس کو جو ہے. اور پھر اس کے بعد جو الف ہے، یہ الف پہ کوئی حرکت نہیں ہے. اس الف کو کہتے ہیں کہ یہ الف صرف ملانے کے لیے لکھا گیا ہے. اس کو
ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں ہمزۃ الوصل، ہمزۃ الوصل کہتے ہیں اس کو جو ہے. اور عین جو ہے یہاں پہ، عین بھی حرف حلقی ہے، اس کو بھی ہم نے حلق سے ادا کرنا ہے جو ہے. اور اخیر کے اندر لفظ ہے عالمینا. تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا، رکتے ہیں، تو ہم نون کے اوپر سکون لے آتے ہیں. تو جب نون کے اوپر سکون لے آتے ہیں تو اس سے ایک مد بنتی ہے ادھر یہاں پر جو ہے. وہ مد کیسے بنی؟ یہ لفظ جو یا ہے نا یہاں پر، آپ یہ دیکھیں کہ یا کے اوپر سکون ہے، اور اس سے جو ما قبل حرف ہے اس کے نیچے ایک کسرہ ہے. تو یہ جب یا ہو، اس پر سکون ہو، اور ما قبل حرف جو ہے اس پہ کسرہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں حرف مد. حرف مد. تو جب حرف مد بنا تو اس کے بعد اگر حرف مد کے بعد میں یا تو سکون آ جائے یا حمزہ ہو، یا حمزہ آ جائے، اس کو ہم کہتے ہیں سبب مد. یہ مطلب سبب مد بنا. حرف مد اینڈ سبب مد، جب یہ دو چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں تو وہاں مد بنتی ہے جو ہے. تو اس لیے پھر کہ جب ہم رکیں گے یہاں پہ تو ہم نے 2 سے لے کے 4 الف تک یہاں پہ لمبا کرنا ہے اس کو پڑھنے کے لیے جو ہے. اور ایک بات آپ یہ اور چیز ذہن میں رکھیں کہ جب قرآن آپ کبھی کھولیں تو قرآن پہ دیکھیں کہ زیادہ تر لفظ جو قرآن پاک میں ہیں کہ ان کا جو مطلب جو ہوتا ہے نا کہ ایک تو آخری لفظ ہے، جیسے نون ہے یہاں پہ، جو نون سے ما قبل ہے، ما قبل آپ کو زیادہ تر یا، واو، الف، یہ 3 لفظ ہی ملتے ہیں قرآن پاک میں. زیادہ تر قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان کی آپ جب اینڈنگ کو دیکھتے ہیں نا، آخری تو نون ہے. نون سے جو ما قبل کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو اس سے آخری حرف سے پہلے والا حرف ہے جو ہے وہ یا ہوتا ہے، وہ یا ہوگا، یا واو، یا الف. ان میں 3 لفظوں میں عام طور پہ میجورٹی میں آپ کو یہی ہے. اور یہاں پہ بھی یہ ہوا کہ یہ یا آیا ہے یہاں پر. تو یا سے یہ بنا حرف مد، حرف مد کے بعد سبب مد، اور سبب مد اور حرف مد 2 ملتے ہیں تو پھر وہاں پر مد بن جاتی ہے. تو اس لیے جب ہم پڑھیں گے اب جو ہے اس کو الحمد، ہا ہمارا حلقی لفظ ہے، الحمد للہ رب العالمین. عین کے لیے بھی منہ پورا کھولیں گے جو ہے الحمد للہ رب العالمین. تو یہ ہے کچھ تجوید کے رول. باقی یہ ہے کہ آپ کسی پروفیشنل قاری وغیرہ کی ویڈیو دیکھیں، اس سے آپ کے مخارج اور بہتر ہوں گے. ایک تھوڑی سی اور دلچسپی کی بات ہے کہ جو الحمدللہ رب العالمین جو یہ آیت ہے، یہ قرآن پاک میں 6 دفعہ آئی ہے. یعنی پوری آیت اللہ نے 6 دفعہ قرآن میں نازل کی ہے. پہلی دفعہ تو سورۃ الفاتحہ میں آئی، اور اس کے بعد یہ آئی سورۃ الانعام میں. الانعام میں یہ 45 نمبر آیت ہے. پھر سورۃ یونس میں 10 نمبر آیت ہے. الصفات میں 182 کے ہے، اور الزمر میں 75 آیت ہے. المومن میں 65 ہے. تو اس طرح قرآن پاک میں 6 جگہ یہ آیت آئی ہے. اور ایک اور دلچسپی کی بات اس میں یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں یہ آیت سورت کے شروع میں آئی ہے، یعنی پہلی آیت ہے سورۃ فاتحہ کی.
لیکن یہ دو صورتیں جو ہیں الصافات اور الزمر کے اندر، یہ آیت دونوں جگہ آخری آیت ہے، یعنی کلوزنگ آیت، مطلب سورہ کی آخری آیت آئی ہے، اور المومن میں، یونس میں، الانعام میں، تو یہ سورت کا جو ٹیکسٹ ہے، سورت کے ٹیکسٹ کے دوران آئی ہے، یعنی ایک دفعہ یہ آیت ایک سورہ کے آغاز پہ آئی، دو سورتوں کے اختتام پہ آئی، اور تین سورتوں کے درمیان میں آئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں گرامر کی طرف، کہ گرامر کا، اس میں گرامر کو عربی میں کہتے ہیں صرف و نحو۔ صرف و نحو میں ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یہ الفاظ کیسے بنتے ہیں اور پھر آپس میں یہ جڑتے کیسے ہیں، تو اس کو ہم صرف و نحو یا گرامر آپ کہہ لیں گے اس کو جو ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ پہلا لفظ یہاں پہ ہے الحمد۔ اب الحمد جو ہے، تو پہلے تو میں ان کو لکھتا ہوں علیحدہ علیحدہ کر کے کہ کس طرح اصل میں فارم یہ لفظ کیا ہے۔ اصل میں یہ پہلا لفظ جو ہے یہ ال ہے، ال۔ ال کے بعد جو ہے، ال کے بعد جو دوسرا لفظ ہے حمدن۔ ال اور حمدن آپس میں مل کے الحمد بنا ہے جو ہے۔ تو جو حمد ہے عربی میں، جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ عربی کے اندر 99% لفظ ایسے ہیں کہ جن کا روٹ لیٹر 3 لفظوں پہ مشتمل ہوتا ہے، 3 حرفوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر ہے ہا، میم، دال۔ ہا میم دال، ہا میم دال سے یہ بنا لفظ حمدن۔ اب حمدن جو ہے، جب اس کو ہم، جو لوگ گرامر کو سمجھتے ہیں عربی کی، وہ یہ جانتے ہوں گے کہ جب ثلاثی مجرد کے اندر یہ لفظ ہم ڈالتے ہیں، جب ثلاثی مجرد میں ان کی ہم گردان کرتے ہیں، تو ماضی کے لیے آتا ہے حامدہ، حامدہ یحمدو۔ حامدہ ماضی کے لیے، یحمدو مضارع کے لیے آتا ہے جو ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم ان کا بنائیں فاعل، جو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ فاعلن کے وزن پہ بنتا ہے جو ہے، فاعلن۔ فاعلن کے وزن پہ جب بنے گا تو اس میں ہے ہا کے درمیان ہم ڈال دیں گے الف، حامدن۔ کیا ہم نے ہا اور میم میں الف ڈال دیا، تو اس طرح یہ لفظ بن گیا حامدن۔ حامدن کا مطلب ہے حمد کرنے والا، ایک فاعل ہے، حامد حمد کرنے والا۔ ہم جو اردو میں بولتے ہیں بعض وقت ہم حامد کہہ دیتے ہیں، اصل میں حامد نہیں ہے، اصل میں وہ حامد ہے، کیونکہ وہ فاعل ہے، وہ حامد ہوتا ہے جو ہے۔ تو اسی سے ایک مفعول بنتا ہے، مفعول بنا مفعولن کے وزن پہ۔ جب مفعولن کے وزن پہ بنے گا تو اس کو کہتے ہیں محمود۔ محمودن کا مطلب حمد کیا ہوا، کہ جس کی حمد کی جائے، حمد کیا ہوا اس کو کہتے ہیں مفعول بنا۔ پھر ایک عربی کے اندر ایک اور بات ہے کہ جب ہم اپنے جو معانی ہیں، معانی کو اور بڑا کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر اور ڈیپتھ ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو معانی ہیں یہ اور بلاغت کے ساتھ آئیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں کوئی لیٹر اور ڈال دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ تھا حامدہ، صرف 3 تھے، ہا میم دال۔ اب یہ باب تفعیل میں جب گیا، جو باب تفعیل میں جا کے آپ یہ دیکھیں کہ اب یہاں پہ 2 دفعہ میم آ رہا ہے، حمدہ، حمدہ یحمدو۔ ہوا کیا کہ یہاں پہ ایک میم اور
ڈال دیا گیا اس میں جو ہے. جب حمدہ بن گیا تو اس کے اندر بلاغت آ رہی ہے کہ اور بلاغت. تو اس سے جو مفعول بنتا ہے باب تفعیل سے وہ بنتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا تھا، محمود کا ترجمہ تھا کہ حمد کیا ہوا. اب یہاں سے ہے کثرت سے حمد کیا ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جن کی حمد، جن کی تعریف کثرت سے بیان کی گئی ہے. تو اس لیے یہاں پہ یہ محمد لفظ آیا جو ہے. اور اسی کے ساتھ ایک لفظ جو ہے احمد. احمد اصل میں جو ہے یہ حامدن کی سپرلیٹو ڈگری ہے. جو حامدن ہے، حامدن کی جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نا کہ سپرلیٹو ڈگری ہے جو ہے، تو یہ اس کی ڈگری ہے. حامدن کو کہتے ہیں صرف حمد کرنے والا. احمدو کا کہتے ہیں سب سے زیادہ حمد کرنے والا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف سب سے زیادہ کرنے والے ہیں. ان سے زیادہ اللہ کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا جو ہے. تو بات یہ ہے کہ میں نے ان چیزوں کو کیوں بیان کیا؟ اصل میں ان کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا ہم پہلا لفظ پڑھ رہے ہیں. قرآن کا پہلا لفظ ہے الحمد. اس میں ال بھی ہے اور حمدن بھی ہے. اور حمدن کا جو روٹ ورڈ ہے ہا میم دال ہے. اور اسی نام سے، اسی روٹ ورڈ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بن رہے ہیں. یعنی قرآن کا پہلا لفظ اور پہلے لفظ کی روٹ ورڈ سے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بن رہے ہیں. اب ان کی تھوڑی سی ہم وضاحت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جن کی کثرت سے حمد کی گئی ہو، بار بار جن کی حمد کی گئی ہو. اب قرآن پاک میں آیت ہے محمد الرسول اللہ، سورۃ الفتح کے اندر آتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو پھر احمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام احمد بھی ہے. احمد کیا کہ سب سے زیادہ حمد کرنے والا. تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے الصف کے اندر جو ہے. اس آیت میں کہا گیا ہے، اصل میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. یعنی خوشخبری بتائی گئی رسول کی کہ میرے بعد جو رسول آئیں گے ان کا نام ہوگا احمد. اور یہ محمود کا لفظ جو ہے کہ حمد کیا ہوا، یہ بھی قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آیا ہے. یہ سورۃ بنی اسرائیل ہے، اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. قریب ہے کہ آپ کو آپ کا رب مقام محمود پہ مستفید کرے، مقام محمود نصیب کرے آپ کو. تو اسی طرح جب ہم اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو مقام محمود نصیب کرے. تو اس طرح محمود کا لفظ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ، احمد کا لفظ جو ہمارے پیارے نبی کے ساتھ منسلک ہیں، وہ قرآن پاک کے پہلے لفظ سے یہ لفظ نکل رہے ہیں. پہلا لفظ ال اور اس کے ساتھ لفظ ہے حمدن. اور ال اور حمد جو ہے
جب یہ آپس میں ملتے ہیں الحمدو، جب یہ رول ہے عربی کے اندر کہ جب الف لام لگتا ہے کسی کے آغاز میں تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے، الحمدو بن گیا یہ جو۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں، یہاں پہ جو ہے اس کے معنی کیا بنتے ہیں۔ اصل میں جو ال کا لفظ ہے نا عربک لینگویج میں، ال کے اصل میں دو معنی آتے ہیں جس طرح کے انگلش میں آتے ہیں۔ اس کو بھی انگلش کی طرح ہم دی سمجھتے ہیں، دی۔ دی میں دی بھی دو قسم کا انگلش میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک دی ہے مطلب جو ہے ہم کہتے ہیں نا اے بوائے۔ اب اے بوائے کوئی بچہ بھی ہو سکتا ہے جو ہے، لیکن جب ہم لگاتے ہیں دی بوائے ہم نے کیا کیا؟ جب دی لگانے سے اس کو معرفہ بنایا۔ عربی میں کہتے ہیں معرفہ، انگلش میں کہتے ہیں پراپر ناؤن بنا دیا۔ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ دی کو ہم اور انگلش میں معنی میں استعمال کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں جیسے The dog is faithful animal۔ جب ہم یہ کہتے ہیں the dog is faithful animal تو ہم ایک ڈاگ کی بات نہیں کر رہے ہوتے جو ہے، تو ہم ڈاگ کی پوری کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں کہ پوری کمیونٹی اینیمل جتنے بھی ڈاگز دنیا میں ہیں جنرلی ان کو فیتھفل کہا جاتا ہے جو ہے۔ اصل میں یہ ہوا کہ یہاں پہ ہم نے جو بیان کیا پوری کمیونٹی کی بات کی۔ تو اسی طرح جو لام یہ ہوتا ہے، اس لام کے دو لام ہیں عربی میں۔ ایک تو کہتے ہیں لام تعریف۔ لام تعریف تو استعمال کرتے ہیں جب معرفہ بنانا ہو، اور دوسرے کو کہتے ہیں لام جنس۔ لام جنس بھی کہ جب ہم نے پوری جنس کو انڈیکیٹ کرنا ہو، پوری جنس کو جب انڈیکیٹ کرنا ہو، پوری کمیونٹی کو کرنا ہو، تو پھر ہم یہ استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لام جنس۔ اور اس کا دوسرا نام عربی میں بڑا مشکل ہے، اس کو کہتے ہیں لام استغراق۔ استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری کمیونٹی میں، یا سمپل لفظ ہے کہ لام جنس کو کہتے ہیں۔ اب یہ اتنی بات کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو جو ہے کہ جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اردو کے اندر قرآن کا، اس آیت کا لکھا ہوتا ہے کہ فب تعریفیں، فب کا لفظ کہاں سے آیا؟ فب کا لفظ اس طرح اس میں آیا کہ یہ لام جو ہے یہ پوری جنس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، پوری جنس کی بات کر رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے چاہے ہم اس کا ترجمہ کریں گے آل یا اس کا کریں گے فب، پوری کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں فب۔ آگے لفظ ہے حمد، یعنی فب تعریفیں، جو جس قسم کی بھی تعریف کوئی ہو سکتی ہے نا، اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جو حمد کا لفظ ہے اس کی بھی تھوڑی سی ایک بات ہے کہ عام طور پہ جو عربک لینگویج ہے، عربک لینگویج میں یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں مداح، کسی کی تعریف کرنی ہو مداح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی کا شکر ادا کرنا ہو تو لفظ شکر آتا ہے۔ مداح کا کام تعریف اور شکر کا کام شکر کرنا۔ لیکن جو حمد کا لفظ ہے، حمد کا لفظ اصل میں ان دونوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو اس کی وجہ سے جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا الحمدو کا،
الحمدو کا ترجمہ یہ ہے کہ فب تعریفیں اور شکر، یعنی فب تعریفیں اور شکر، کیونکہ حمد کا جو لفظ ہے اس میں تعریف بھی ہے اور حمد بھی ہے۔ تعریف کا مطلب ہوتا ہے کہ زبان سے کوئی تعریف کر دی جائے، شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ دل کے اندر بھی بندہ ان چیز کا احسان مند ہو۔ تو اس لیے یہ بات یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں نا الحمد، تو اس کے اندر ہماری زبان بھی استعمال ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے دل کی کیفیت بھی بدلنی چاہیے۔ اگر دل کو شکر کا جو معاملہ ہے یہ دل کا معاملہ ہے۔ فب تعریفیں اور شکر ہم یہاں تک ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے یہ بھی اصل میں دو لفظ ہیں آگے جو ہیں، دو اس میں یہ ہیں کہ ایک تو ہے لی اور اس کے ساتھ ہے اللہ۔ لی کو گرامر میں کہتے ہیں کہ حرف الجر ہے، یہ حرف الجر ہے، حرف ہے یہ جو ہے۔ تو جب حرف ہے، حرف جر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب حرف جر کسی بھی اسم کے ساتھ جب اٹیچ ہوتا ہے تو اس کے آخری حرف کے اوپر اس کو جر میں لے جاتا ہے، حالت جر میں یا کسرہ میں لے جاتا ہے جو ہے۔ اس میں ہوا یہ کہ لی اور اللہ کو جب ملایا گیا تو اس میں الف کو ڈراپ کیا گیا، الف نہ لکھنے میں آیا نہ پڑھنے میں آیا، تو ڈائریکٹلی یہ لفظ جو ہے للہ، دس یہ جو کسرہ آ رہی ہے یہ اس لی کی وجہ سے آئی ہے، للہ۔ اور حرف الجر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پریپوزیشن بھی ہے، تو اسی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ فب تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ لی کی وجہ سے مطلب جو ہے کہ وہ کے لیے کا مطلب پیدا ہو رہا ہے اس طرح جو ہے، یعنی الحمدللہ، تمام تعریفیں تمام شکر اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کا ترجمہ اللہ ہی ہے۔ اللہ ایسا ایک کمپریہنسو لفظ ہے، اس کو نہ ہم کسی لینگویج میں ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، تو اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی بات کریں اللہ ہی کہیں۔ اللہ کے لفظ میں جو بات ہے ان کے کسی اور ٹرانسلیشن میں وہ بات نہیں ہے جو ہے۔ سب تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے۔ اب یہاں پہ بھی بہت ماشاءاللہ ایک بہت دلچسپ بات ہے کہ قرآن کی آغاز قرآن کا ہوا الحمدللہ سے، الحمدللہ سے ہوا، اور اسی طرح جب آپ جائیں گے فاطمے پارے میں قرآن کے تو سورۃ الانعام جب شروع ہوتی ہے تو سورۃ الانعام کا پہلا لفظ بھی الحمدللہ ہے۔ پھر آپ جائیں گے جب 15ویں پارے میں سورۃ القاف جو ہے اس کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہے۔ پھر جب 22ویں پارے میں جائیں گے تو سورۃ سبا آئے گی تو سورۃ سبا کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہے۔ اللہ نے پورے قرآن کے اندر 4 سورتیں ایسی ہیں کہ جو الحمدللہ سے آغاز ہوتا ہے جن کا، اور جو اس کے اندر فردر بیوٹی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمام میں فرق جو ہے نا، پہلا سپارہ پھر فاطمہ سپارہ، پھر تقریباً 7-8 کا ڈیفرنس 15واں سپارہ، پھر 15 کے بعد پھر 7 کا ڈیفرنس، یعنی 7 پاروں کے اندر جو صورتیں قرآن میں شروع ہوئیں اللہ نے ان کو الحمدللہ سے کیا۔ یعنی یہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے جو ہے کہ تمام تعریفیں تمام شکر اللہ کے لیے ہیں۔
ورنہ اللہ پہلے پیج پہ لکھ دیتے تو کافی تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ ریڈر جو پڑھیں گے یہ بھولنے والے لوگ ہیں۔ پہلے پارے میں یہ لکھا، پھر 7ویں میں لکھا، پھر 15ویں میں لکھا، پھر 22ویں میں لکھا۔ حکمتیں دیکھیں اللہ کی قرآن میں، قرآن کو جتنا پڑھیں گے اس کی حکمتیں ہم پہ آئیں گی جو ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ آ رہا ہے رب العالمین۔ تو اس حرف کو ہم دیکھتے ہیں اب جو ہے رب کے بارے میں جو ہے نا جی، اصل میں جو رب ہے اس کا بھی وہی ہے کہ 3 سے یہ بنتا ہے، را با با۔ کیونکہ رب کا لفظ بھی قرآن پاک میں بار بار آئے گا، تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم اس پہ بھی لگا لیں، کیونکہ دل جو اللہ کا لفظ ہے میں نے اس لیے اس کو ڈیٹیل میں نہیں بتایا آج، کہ جو پچھلا لیکچر تھا نا بسم اللہ کا، تو بسم اللہ میں ان کے ہم نے روٹ لیٹرز پہ بات کر لی ہے جو ہے۔ تو جو رب ہے، تو رب کے اندر یہ ہے کہ یہ 3 مطلب یہ لفظ آئے جو ہے، اور اصل میں یہ کہتے ہیں کہ جب فاعل کا جو وزن بنتا ہے، اب فاعل کے وزن کے اوپر یہ لفظ الف اس میں شامل کرتے ہیں نا جی جو ہے، جب الف شامل کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے راببن بنتا ہے یہ جو ہے۔ لیکن یہ ہوا کہ یہاں پہ الف ڈراپ کر دیا، جب الف کو ڈراپ کر دیا تو باقی بنا راببن بن گیا۔ لیکن عربی کے اندر یہ طریقہ یہ ہے کہ جب ایک طرح کے 2 لفظ آپس میں لکھے ہوتے ہیں نا، تو پھر ان کو شدہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، ان کو علیحدہ نہیں لکھا جاتا۔ جب جیسے انگلش میں تو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ ڈبل ای ڈبل اے کسی سپیلنگ میں آتے ہیں، وہ تو آتے ہیں، لیکن عربی کے اندر جب دیکھتے ہیں کہ جب 2 لفظ اکٹھے آتے ہیں ان کو پھر علیحدہ لکھا نہیں جاتا بلکہ شدہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے پھر یہ جو ادغام کا قاعدہ لگا، ادغام مینز کہ اس کو کمبائن کر دیا، جب کمبائن کیا گیا تو پھر بن گیا ربن۔ تو یہ لفظ بن گیا ربن، اور را با با سے جب فاعل بنا تو الف راببن بنا، تو الف ڈراپ ہو گیا راببن، اور ادغام کے طریقے سے ربن لکھتے ہیں اس کو جو ہے۔ اس طرح لفظ جو ہمارے پاس بنا یہ بنا ربن۔ اب اگلا جو لفظ ہے العالمین، تو اس کے روٹ لیٹرز جو ہیں عین لام میم، عین لام میم سے یہ بنا ہے جو ہے۔ اب عین لام میم سے عالمن، عالمن کا مطلب ہوتا ہے جہان، ورلڈ، ایک جہان کو عالمن کہتے ہیں، اور اسی لفظ سے بنتا ہے عالمن۔ ہم عالم کہتے ہیں جس کو اسکالر، وہ اس میں کسر آ رہی ہے، اس میں اوپر فتح آ رہی، عالمن عالمن۔ ہمارا یہ لفظ جو ہے یہ عالمن ہے، لیکن یہ جو عالمن لفظ ہے یہاں پہ یہ واحد ہے، واحد۔ اب عالمن کی جب جمع بنائیں گے جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری تنوین جو ہے تنوین کو ہم ختم کر دیتے ہیں، جب تنوین ختم کر کے سمپل ایک دمہ رہ گئی تو اس کے بعد واو اور نون کا ساتھ لگا دیتے ہیں،
تو یہ بن گیا عالمونا. عالمونا جو ہے وہ عالمون کی جمع ہے، ورڈز عالمونا. تو اس طرح ہمارے پاس جو لفظ اب بنے ہیں، ایک ہے ربن، ایک ہے عالمونا. یہ بھی انڈیپینڈنٹ لفظ ہے، یہ بھی انڈیپینڈنٹ لفظ ہے، لیکن ہم نے اب ان کے اندر بنانا ہے جہانوں کا رب. اب کا جو لفظ ہے نا، اردو میں تم نے کا لفظ استعمال کر لیا، عربی کے اندر کا نہیں ہے کوئی. عربی کے اندر جب یہ کا معنی پیدا کرنا ہوتا ہے تو ہمیں ان دونوں لفظوں کو مرکب اضافی میں لے کے جانا پڑتا ہے. مرکب اضافی میں ہم لے کے جاتے ہیں کہ جس طرح اضافت پیدا ہوتی ہے، اس کو ہم بنائیں گے مضاف، اس کو مضاف بنائیں گے اور مضاف الیہ بنائیں گے. جو ہے تو مضاف کے رول آئیں گے، آگے مضاف الیہ کے رول آئیں گے. جو ہے تو مضاف کے رول یہ ہیں، مضاف بنے گا یہ اور یہ بنے گا مضاف الیہ. تو مضاف کا رول یہ ہے کہ مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی. یہ بن گیا ربو، ربو بن گیا، پہلے ربن تھا. تو یہ جو عالمون ہے، عالمون کے اوپر ہم الف لام لگا سکتے ہیں. جیسے الف لام وہاں پر لگی ہوئی ہے الف لام، تو الف لام لگ سکتی ہے اس کو خاص کرنے کے لیے. لیکن یہ ہے کہ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ مضاف الیہ کا، کہ مضاف الیہ ہمیشہ جر میں ہوتا ہے. تو جب جر بناتے ہیں تو جر کے لیے ہمیں یہ جو ہم نے اونا لگایا تھا، اونا کے اندر تبدیلی کرنی پڑتی ہے. تو اونا سے جو یہ جر بنتا ہے، یہ بنتا ہے عالمینا. یہ لوگ جو گرامر تھوڑا سا سمجھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالمونا حالت رفع میں ہے اور عالمینا حالت جر میں ہے. تو مضاف اور مضاف الیہ بنانے کے لیے تو اس کے لیے یہ تبدیلی کرنی پڑتی ہے. تو یہ بن گیا رب العالمینا، کہ جہانوں کا رب. لیکن اب ہم نے جملے کو ساتھ ملانا ہے. جب جملے کو ساتھ ملاتے ہیں نا یہاں پہ، اصل میں یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کے بعد جو رب کا لفظ آ رہا ہے تو یہ اللہ کی صفت ہے. تو صفت کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ جب اللہ پہ کسرہ آئی ہے تو رب پہ بھی یہ دمہ کی بجائے ربی بنے گا، رب العالمین. تو اس طرح یہ پورا لفظ بنا الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اصل میں جو رب کا لفظ ہے نا جو ہے، اس کا بھی کوئی ترجمہ نہیں ہے. جو ہے مطلب اور زبان میں اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ جب اللہ کا نام آئے اس کو بھی اللہ کہہ کے پڑھیں، اور جب رب کی بات ہو اس میں بھی رب کہہ کے ہی کہیں، کیونکہ رب کے لیے بھی کوئی ایسا کمپریہنسو لفظ نہیں ہمارے پاس. جو کیونکہ اصل میں رب کے لیے جو لفظ ہے نا، جو رب کو ڈیزگنیٹ کرتے ہیں، ان میں اتنے لفظ آتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں پالنے والا، ایک کو ہم کہتے ہیں دیکھ بھال کرنے والا. یہ وہ دیکھ بھال بھی کر رہا ہے. نشو و نما دینے والا، وہ آپ کی بڑھوتری کا، آپ کی ڈیولپمنٹ کا فکر بھی کر رہا ہے، اور آپ کا آقا بھی ہے اور آپ کا مالک بھی ہے. یعنی پالنے والا بھی ہے، دیکھ بھال کرنے والا بھی ہے، نشو و نما دینے والا ہے، آقا ہے، مالک ہے. تو کوئی ایسا کمپریہنسو لفظ ہمارے پاس انگلش میں بھی بعض لوگ ٹرانسلیشن کرتے ہیں لارڈ کہہ کے.
اردو میں بعض پروردگار کہہ کے کر دیتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ اللہ اور رب ان کو اسی طرح استعمال کریں، اسی کے اندر ہی ان کی یہ بیوٹی ہے جو ہے۔ اب ہم نے یہ چیزیں کچھ سمجھ لی ہیں جو ہیں۔ اب ہم ان کو نام دیں گے کہ گرامر میں کہتے کیا ہے، کہ اصل میں یہ جو سارا سٹیٹمنٹ ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، اس میں کوئی فعل نہیں ہے۔ اس ہول سٹیٹمنٹ کے اندر یا تو حرف ہے یا اسم ہے، دو قسم کے ہیں، اس میں فعل کوئی نہیں ہے۔ جب فعل کوئی نہیں ہے تو گرامر کے حساب سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ، لیکن جملہ اسمیہ جو ہے، جملہ اسمیہ کے اندر دو حصے ہوتے ہیں لازمی جو ہیں، ایک کہتے ہیں مبتدا، ایک کو کہتے ہیں خبر۔ تو اس جملے کے اندر الحمد جو ہے، جو مبتدا کے تمام قواعد ہیں، ان قواعد کے اندر الحمد اس جملے کا مبتدا بن رہا ہے۔ اب مبتدا بن رہا ہے، اور للہ جو ہے یہ بن رہا ہے جار و مجرور، جار و مجرور ہے یہ جو ہے۔ اور رب العالمین جو ہے یہ بن رہا ہے مرکب اضافی، اضافی، اور رب جو ہے یہ اللہ کے لیے صفت ہے، صفت بن رہا ہے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ جو جار و مجرور جو ہوتے ہیں یہ عام طور پہ خبر کا متعلق بنتے ہیں، خبر کی ڈیٹیل بتاتے ہیں آپ کو کہ اصل خبر ہے کیا۔ اب یہاں پہ مانا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پہ ایک لفظ محذوف ہے۔ محذوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لکھا ہوا نہیں ہے، وہ لکھنے میں وہ لفظ نہیں آتا۔ میں تھوڑی سی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس بارے میں جو ہے کہ جب کہ محذوف کا کیا مطلب ہے۔ گھر کی کال بیل بجے، ہم گھر میں بیٹھے ہیں تو گھر کے اندر بیل بجی ہے، تو جب بیل بجتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں عام طور پہ کون ہے؟ جب بیل بجتی ہے تو ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کون ہے۔ اصل میں کون ہے جو ہے نا، یہ ہمارا مقصد کہنا نہیں ہوتا۔ ہمارا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے کہنا کون آیا ہے، کون آیا ہے۔ تو آیا جو ہے، ہم اہل زبان ہیں، ہمیں پتہ ہے، تو یہ آیا جو ہے یہاں پہ معذوف ہے، یہ لکھا نہیں جاتا، تو اس کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں معذوف۔ اسی طرح ہر لینگویج کے اندر کچھ لفظ معذوف ہیں جو ہیں، جو لکھنے میں نہیں آتے جو ہے۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں کون ہے، اصل میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کون آیا ہے، آیا معذوف ہے ادھر سے جو ہے۔ ایک ہے، اور ہم ایک ایگزامپل لکھ دیتے ہیں معذوف کی، کیونکہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہم آگے چلیں گے معذوفات آئیں گے جو ہے۔
عربی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ الرجل فی البیتی، الرجل فی البیتی، کہ ایک آدمی جو ہے گھر میں ہے۔ اصل میں یہ لفظ اس طرح نہیں ہے، اصل میں اس کا جو پورا لفظ ہونا اس کا معذوف ہے، اس کے اندر بھی الرجل موجود، موجود فی البیتی، کہ رجل موجود ہے گھر میں، موجود، لیکن الرجل فی البیتی میں موجود ان کو محذوف کر دیا جاتا ہے جو ہے۔ تو جب اس کو ہم محذوف کر دیتے ہیں جو ہیں، تو محذوف کرنے کی وجہ سے تو یہ لفظ اس طرح بن رہا ہے ادھر جو ہے۔ تو یہاں پر بھی جو خبر ہے نا، اصل میں جو خبر ہے اس جملے کے اندر وہ معذوف ہے۔ جب وہ معذوف ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو جار و مجرور بن رہا ہے یہ قائم مقام خبر بنتا ہے، قائم مقام خبر، اس کو ہم کہیں گے قائم مقام خبر ہے یہ جو ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر ہم یہ مبتدا، یہ قائم مقام خبر، صفت اور مرکب اضافی، تو یہ اس کی اعرابی الحمدللہ رب العالمین کی، تو یہ اصل میں گرامر ہے، مطلب اس میں اس کی جو ہے۔ تو باقی معذوبات جو ہیں ان کو ہم عام لوگ جو ہیں ہم نہیں جانتے کیا ہیں، یہ عالم لوگ جو لینگویج کو سمجھتے ہیں وہی اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد تھوڑے سے کچھ اور لفظ ہیں کہ جن کے اندر ایک دلچسپی والا پہلو ہے، ان کو ہم بیان کرتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ تو ہم نے دیکھا الحمدللہ، اب الحمدللہ ایک پیٹرن پہ جو ہم نے دیکھا جو ہے، اور ایک دوسرا لفظ آتا ہے للہ الحمد، للہ الحمد آتا ہے، اور ایک لفظ آتا ہے ان الحمد للہ، ان الحمد، ان الحمد للہ۔ اب یہ دیکھیں تین لفظ ہیں، یہ ہوا الحمدللہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے ہے، لیکن عربی کے اندر بعض وقت ہمیں ارینجمنٹ چینج کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ماشاءاللہ جب عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو عید کی نماز کے وقت ہم تکبیریں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تو وہاں پہ ہم نے للہ کو پہلے کہتے ہیں، حمد کو بعد میں کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ عربی کے اندر ایک قانون ہے کہ یہ جو مبتدا تھا، مبتدا کو ہم نے مؤخر کر دیا، اور جو خبر تھی خبر کو ہم نے مقدم کر دیا، کہ جب ارینجمنٹ یہ چینج کرتے ہیں نا جو ہے للہ الحمد، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے،
کہ ہی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں اس میں، ہی کے معنی، اور انگلش کے اندر اونلی کے معنی۔ جب بات پہ زیادہ ایمفیسس کرنا ہوتا ہے نا جو ہے، تو پھر یہ کہا جاتا ہے للہ الحمد، پیٹرن چینج کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں ایک سورت ہے الجافیہ، الجافیہ میں یہ 46 سورہ ہے، اور اس کی جو آیت نمبر 36 ہے، اور آیت نمبر 36 میں بھی یہی پیٹرن اختیار کیا گیا ہے، للہ الحمد۔ اب اس میں آگے آئیں، آگے ایک لفظ ہے ان الحمد للہ۔ انا سے تو جو لوگ تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، بے شک، یقیناً۔ یہ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب اپنی سٹیٹمنٹ میں، اپنی بات کرنے میں ہم کسی کو سنانے والے کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ہماری بات پہ وزن ڈالنے کے لیے انا لگاتے ہیں، پھر جو ہے اب عام طور پہ یہ لفظ اختیار کیا جاتا ہے ان الحمد للہ۔ آپ ماشاءاللہ کسی اسکالر کا، امام کا لیکچر سنیں، بعض وقت وہ اپنا لیکچر کو سٹارٹ اس طرح کرتے ہیں ان الحمد للہ۔ اب اللہ نے جب قرآن پاک میں بات کی الحمدللہ کی، کوئی انا نہیں لکھا، کوئی قسم نہیں کھائی، ایک جنرل سٹیٹمنٹ بیان کر دی الحمدللہ۔ اصل میں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے الحمدللہ ایک فیکٹ سٹیٹمنٹ ہے، اور ایک فیکٹ سٹیٹمنٹ الحمدللہ جو ہے۔ تو اس کے لیکن جب ایک اسکالر یا ایک امام وہ اپنی آڈینس کو بات بتاتا ہے تو وہ اس میں یہ ڈالتا ہے بات کہ انا کہہ کے اس کے اندر فرٹینٹی ڈالتا ہے، اور اس وقت میں کہتا ہے کہ ان الحمد للہ۔ تو اس طرح ماشاءاللہ الحمدللہ بھی ہم نے سیکھا، للہ الحمد بھی سیکھا، ان الحمد للہ بھی سیکھا۔ بس ایک اور تھوڑی سی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، سورۃ بقرہ کی پہلی، سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت ہے رب العالمین کہتے ہیں، یعنی اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح قرآن کا اختتام بھی توحید پہ ہوتا ہے، کہ قرآن کے جب اختتام کے اندر جو سورۃ اخلاص ہے، جو سورۃ اخلاص 112 نمبر سورت ہے، سورۃ اخلاص جو ہے، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد کہہ کے اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے۔ تو اگلی جو 113 نمبر سورت ہے اس میں بات کی جا رہی ہے رب الفلق، صبح کا پیدا کرنے والا، صبح کو پیدا کرنے والا رب، صبح کو پیدا کرنے والا رب۔ اور اگلی جو 114 سورت جو آتی ہے اس میں رب الناس ہے، رب الفلق، رب الناس، قل هو اللہ احد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کا آغاز بھی توحید سے ہو رہا ہے اور اس کا اختتام بھی توحید پہ ہو رہا ہے۔ آج کی جو کلاس ہے اس کے بعد جو ہے، جیسے ہر کلاس کے اندر ہم نا ایک ٹیک ہوم میسج ہوتا ہے ہمارا، کہ جو کچھ ہم نے آج سیکھا ہے اس کو ٹیک ہوم میسج کے طور پہ کیسے لے کے جائیں۔ تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے، پہلا میسج یہ ہے کہ جب بھی الحمدللہ پڑھیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر انکساری آنی چاہیے۔ انکساری مین ہمبلنس، کہ تمام تعریفیں اور شکر
اس کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پال رہا ہے۔ اب اتنے بڑی جب جہانوں کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک انسان کی ان جہانوں کے اندر کیا اہمیت کیا ہے؟ وہ تو بالکل ایک ٹائنی سی چیز ہے، بالکل چھوٹی سی ایک چیز ہے۔ تو اس لیے جب بھی الحمدللہ کبھی پڑھیں تو پہلے اپنے دل کے اندر انکفاری فیل کریں، اور یہ فیل کریں کہ میں بہت کمزور ہوں، وہ تو مجھے اللہ کی مدد چاہیے۔ تو اس لیے انکفاری ہمیشہ رکھیں۔ اور دوسری بات یہ رکھیں کہ جب بھی پڑھیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے پر امید ہوں، ہمیشہ آپٹیمسٹک رہنا چاہیے ہمیں کہ اللہ کی مدد ہر کام بنائے گی، ہر کام آسان کرے گی جو ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری بات یہ ہے کہ ہماری یہ سپیچ جو ہے یہ صرف زبان سے ایک بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جسٹ لائک ایسے ایموشن ہونے چاہیے ہمارے۔ اب جیسے ہوتا ہے ایک مسلمان کو عام طور پہ ماشاءاللہ جب دوسرا مسلمان ملتا ہے وہ آپ کو پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے، تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ اگر تو میرے بھائی وہ الحمدللہ ہمارا زبان سے نکلا ہے تو وہ صرف تعریف کر رہا ہے، وہ شکر والی بات نہیں پیدا ہو رہی، کیونکہ شکر جو پیدا ہوتا ہے یہ دل سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو اس وقت ہم جو تیسری بات کا جو ہے یہ ہماری ایموشنل، یعنی ہماری ایموشنل سپیچ ہونی چاہیے، ہمارے دل سے یہ بات نکلنی چاہیے، جسٹ لائک انفارمیشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سپیچ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کہ اونلی انفارمیشن کے لیے استعمال کر دیں، ایک ہوتی ہے کہ پورے ایموشنز کے ساتھ کر دیں۔ تو میسج یہ ہے کہ جب بھی الحمدللہ پڑھو انکفاری کے ساتھ پڑھو، اور یہ محفوظ کرو کہ اللہ بڑے ہیں، اور ان کی رحمت سے پر امید رہو، اور تیسرے جو پڑھو دل سے پڑھو، دل سے الحمدللہ کا شکر ادا دل سے ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور تھوڑی سی ہم حدیث پڑھتے ہیں، یہ دوسرا ٹیک ہوم میسج ہے، تو پھر انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ یہ بڑی پیاری حدیث ہے جو ہے، یہ حدیث جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے یہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں یہ بتایا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی پسندیدہ چیز کو دیکھتے، کسی پسندیدہ چیز کو دیکھتے، جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آتی جب دیکھتے تو کیا ان کی فیلنگز تھی، اور دوسری ہے کہ جب کسی ناگوار چیز کو دیکھتے، جب ناگوار چیز کو دیکھتے، جب کسی پسندیدہ چیز کو دیکھتے تو کیا کیسے کہتے، جب کسی ناگوار چیز کو دیکھتے۔ تو یہ چیز مجھے اور آپ کو ہر وقت محسوس ہوتی ہے، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی حالات برے ہوتے ہیں، تو ہم سیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی پسندیدہ چیز کو دیکھتے تو وہ کہتے الحمدللہ، الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی بنعمتی بنعمتہ تتم الصالحات، تتم الصالحات۔
الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جن کے فضل سے تمام نیک کام انجام پاتے ہیں. اگر عربی یاد نہیں ہے تو کم از کم اردو کے ترجمے کو ذہن میں رکھیں کہ تمام تعریفیں اور شکر اس کے اللہ کے لیے ہے کہ جن کے فضل سے تمام نیک کام انجام پاتے ہیں. اگر کوئی چیز ناگوار دیکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے اندر فرماتے تھے الحمد للہ علی کل حال. سب تعریفیں ہر حال میں. سب تعریفیں ہر حال میں اللہ تعالی ہی کے لیے. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی پسندیدہ چیز کو دیکھتے تو کہتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے کہ جن کے فضل سے تمام نیک کام انجام پاتے ہیں. اور جب کوئی ناگوار چیز دیکھتے الحمدللہ علی کل حال کہ سب تعریفیں ہر حال میں اللہ تعالی ہی کے لیے. ماشاءاللہ ہم نے تھوڑی سی بات کی الحمدللہ رب العالمین پہ. تو اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ دے اور اس سے ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اس ہدایت کے ذریعے ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.